صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الذين أظهروا السعادة الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هود من الأهوال مقتحم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأسرارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاة کے بعد
نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ سفر کی مناسبت سے ہجرت کے مقدس موضوع پر آپ حضرات گزشتہ 2-3 جمعہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں میری گزارشات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہجرت میں 2 ہی اہم شخصیتیں تھیں اور ان کا ہی ذکر بار بار ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ 2 شخصیتیں کون تھیں؟ ایک نبیوں کا امام اور ایک تمام نبیوں کے بعد پوری اولاد آدم کا امام ہے۔ جو نبیوں کے امام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہی تو ہمارے نبی ہیں، اور جن کے لیے خود نبی نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، 1,24,000 نبیوں کے بعد جو اس پوری کائنات کا امام ہے، پوری انسانیت کا امام ہے، فرمایا وہ میرا یار ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو نبیوں کے امام ہیں، ان کے تذکرے سنانے کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں۔ جو صاحب ایمان ہے وہ صبح شام درود کی صورت میں یا نماز کی اتحیات میں وہ اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنے یاروں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ لوگ مانے یا نہ مانے، یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ نہیں، یہ لوگ ان کی عظمت مانیں گے کہ نہیں۔ فرمایا یہ لوگ مانے یا نہ مانے، میرا محمد تیرا رب جو اعلان کر رہا ہے، تیرا رب اس کائنات یا کائنات کے انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ میں نے چن چن کے تیری جھولی میں ڈالے ہیں، توجہ کرنی ہے میری باتوں میں۔ فرمایا یہ کائنات میں سے، انسانیت میں سے چن چن کے میں اللہ نے تیری جھولی میں ڈالے ہیں، تیرے قدموں میں بٹھائے ہیں۔ فرمایا لانے والا بھی میں ہوں اور ان کا رکھوالا بھی میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ مانے یا نہ مانے، میرا قرآن جو بار بار ان کی عظمت کا اعلان کرے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ اور ہم حضرات نظام کائنات میں دیکھیں کہ پوری انسانیت میں یہ صحابہ وہ نصیب والے ہیں کہ ہم جو لوگ نبی کا روضہ اقدس دیکھ کے آتے ہیں نا، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو چوم لیں۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں نے نبی کے روضہ اقدس کی سب جالیاں دیکھی، ہم ان کی آنکھوں کے بوسے لیں کہ جنہوں نے روضہ اقدس کا سب گنبد دیکھا ہے۔ بلکہ آپ یقین کریں کہ اگر بے ادبی کا ڈر نہ ہوتا نا، اگر جائز اور ناجائز کی حد نہ ہوتی تو جو لوگ مدینہ سے ہو کے آتے ہیں دل کرتا ہے کہ بندہ ان کے پاؤں کے تلووں کو چھو لے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ یہ وہ پاؤں ہیں یا تلوے
نبی کے شہر کے بازاروں کو دیکھ کے آئے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی ایک روایت رہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مدینہ میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے اور پورے 18 سال کوشش رہی ہے کہ میں مدینہ کے بازاروں میں جوتے سمیت نہ چلوں. کیوں کہ میرا جوتا اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں محمد کے جوتا کے تلوے لگے ہوئے ہیں. یہ تھا ہمارے اکابرین کا ادب اور ہمارے اکابرین کا احترام جو مدینہ کے بازاروں کا احترام ہو رہا ہے. بلکہ میں نے خلوانہ کے متعلق ایک کتاب میں پڑھا ہے جو مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں. یہ جو نظر ہوتی ہے نا, آپ یہاں باہر روڈ پہ جا کے دیکھیں آپ کی آنکھ کہاں تک جائے. ہماری آنکھ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے ہیں. 500 سال کی مسافت ہے, ہم جہاں سے بیٹھ کے عرش دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں بازار میں کھڑے ہیں, کہاں تک نظر جائے گی. تو ایک اللہ والا مدینے کے بازار میں گیا نا, تو جو ہی بازار میں آگے دیکھا جہاں تک نظر جا رہی تھی اپنی نظر کو کہہ رہے تھے اے کوئے نظر. سبحان اللہ. جا کے کہو گے تو یہ باتیں آسانی سے نہیں ملتی. یہ کتابوں کے اور آپ کو الٹنا پلٹنا پڑتا ہے, کھنگال کے آتے ہیں اور یہ باتیں چن چن کے آپ تک لے آتے ہیں. یہ اللہ والے کا جملہ ہے, توجہ کرنی ہے. اے کوئے نظر ادب سے چل, یہ شہر نبی ہے. یہ نصیبوں میں جا رہے ہیں, مجھے بتا رہے تھے بھائی محمد اسماعیل صاحب اللہ کے گھر کی خدمت کا صلہ دیا ہے. خدا نے اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کا صلہ دیا ہے. جا رہے ہیں اگلے مہینے, اللہ پاک خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لے آئے. اونچی اونچی بولے, کیونکہ یہ جملہ بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے, کر رہا ہوں بلکہ کہ جو جا رہا ہے نا اس کی خیریت سے آنے کی بھی دعا کر دیا کرو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے یہ ناطقہ حضرات یہ نعتیں پڑھتے ہیں اور کیسے کیا ہے, ہم جائیں اور واپس نہ آئیں, وہی مت جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آؤ اور واپس جاؤ, میرے شہر والوں کو تنگ نہ کرو. اونچی اونچی بولی. اب خانوار والے کہہ دیں کہ اللہ ہمیں عبدالحکیم لے جا اور وہی مار دے. ہمارے تو پہلے ہی قبرستان چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم ان کو یہاں کہاں دفنائیں. یہ تمنا تو ہے, موت تو ویسے مانگنی نہیں چاہیے, تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے جائے. تقدیر الہی کا سودا ہے, اگر وہاں موت آ جائے تو اللہ ہمیں جنت البقیع میں تھوڑی سی جگہ سبحان اللہ. یہ ہے خواہش. اور یہ جو دعا کرتے ہیں نہ کہ جائیں اور پھر آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آؤ اور واپس جاؤ, میرے شہر والوں کو تنگ نہ کرو. جس طرح ہمیں اپنے شہر اور شہر والے لوگ پیارے رکھتے ہیں نا, آمنہ کے لال کو بھی اپنے محلہ والے اپنے شہر والے بہت پیارے لگتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ مدینہ کی ہر شاعر نبی کو پیاری لگتی ہے. ایک اللہ والے تھے, مدینہ میں گئے نا تو صبح سحری کے وقت دہی لے کے آئے اور دہی کھانے بیٹھے نا تو بس زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی جملہ نکل گیا کہ دہی کھٹی ہے. یہ ہم بھی کہہ دیا کرتے ہیں, خصوصاً رمضان میں آگے پیچھے اگر دہی نہ بھی ملے تو رمضان میں تو دہی خرچ کی جاتی ہے. انہوں نے بھی دہی کھٹی ہے. بس وہی شام ہوئی, رات کو سوئے,
اللہ کے نبی کی زیارت پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی زیارت، اور آمنہ کے لال نے فرمایا حالانکہ وہ وقت کے ولی ہے، بزرگ ہے، جو نبی کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی خواب میں عام بندے کو کوئی زیارت تھوڑی ملتی ہے، ولیوں کو ہوتی ہے۔ رات کو زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا صبح، توجہ کرنا، صبح شہری سے پہلے پہلے میرے مدینے سے نکل جاؤ، میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وہاں شہری کرنا جہاں کی دہی بجلی ہو۔ ظالم تم نے میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہہ دیا۔ اس لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مدینے کی گرد، مدینے کی غبار، مدینے کی مٹی اگر کپڑوں کو مل جائے نا، کپڑوں کو جھاڑو نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سطح مدینہ کے مدینہ نبی کے روضہ اقدس کے سبز گنبد سے ہوتے آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ میں گیا تھا نا، یہ آخری بار بھی نہیں کہہ سکتا، پھر دعا کر رہے ہیں اللہ لے جائے، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ آمین۔ یہ آپ نے آمین آمین کہا ہوا ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے۔ آمین کہا کرو قبول ہو جائے۔ تو ہم یہ روضہ اقدس کے پاس باب جبریل کے پاس کھڑے تھے، تو ہمارے چند اللہ کے بندے جو ہمارے ملک کے رہنے والے تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ادھر دیکھا نا تو سب گنبد پہ مٹی نظر آئی، مٹی نظر آئی، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مدینہ والے لوگ یہ سب گنبد کو چھوڑتے ہی نہیں، اگر یہ ہمارے حوالے کر دیں نا ہم عرش گلاب سے دھوئیں، عرش گلاب سے کستوری ڈال کے محمد کے روضہ کے سب گنبد کو بار بار دھوئیں، ہر ہفتے دھوئیں۔ وہاں کوئی اور عاشق کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ نہ یہاں عرش گلاب کی کمی ہے اور نہ یہاں کستوری کی کمی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں دھوتے؟ کہا کیوں؟ بس اس کی باتیں کہنے لگے، اس لیے نہیں دھوتے کہ پتہ نہیں اس دنیا سے کہاں کہاں سے یہ مٹی کے ذرے ہوا کے ذریعے اڑ کے آتے ہیں اور محمد کے روضہ کے سبز گنبد کو آ کے چھوڑتے ہیں۔ اونچی اونچی بولیے کہ یہ جو مٹی کے ذرے آپ کو سبز گنبد پہ نظر آ رہے ہیں نا، اور ان ذروں سے اللہ سبز گنبد کو میلا ہونے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کی صفائی تم نہیں کرو گے، میں اللہ رحمت کے پانی سے دھوؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ یہ ذرے بھی میں بھیجتا ہوں اور ان ذروں کو سبز گنبد تک بھی میں پہنچاتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ذرے میری کنکریوں سے ہوتے آتے ہیں، جن کنکریوں نے میرے محمد کا کلمہ۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ رب العالمین فرما رہے کہ میرا محبوب ان کو میں نے چنا ہے اور سن کے تیری ڈولی میں میں نے ڈالے۔ صحابہ کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہونا، فرمایا ان کا دفاع میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دفاع کرے۔ ان صحابہ میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان سماعت فرما رہے تھے، ایسے عجیب پیرائے میں اللہ اپنے محبوب کے یار کی باتیں کرتا ہے کہ جہاں ہم نہیں بولتے وہاں محمد کا قرآن بولتا ہے۔ اونچی بولے سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے ہاں ہے نا، ہمارا نظام ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں اللہ کے بزرگوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کی دیدار اور زیارت کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کہیں سنے نا۔ ہم کبھی کبھی اسپیشل سفر کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا دیدار کر کے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، سناؤ آپ کے نبی کی دعا، اونچی اونچی ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ۔
اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا. توجہ کیجیے گا رات دن ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے اللہ ہمیں مالدار کر دے, اللہ ہمیں صاحب جائیداد کر دے, اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر دے. یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اپنے اللہ کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے. لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا ہے کہ جب بھی رزق مانگو نا اپنے رب سے رزق کثیر نہ مانگو بلکہ رزق طیبا, اللہ کی بارگاہ سے رزق حلال مانگا کرو, برکت والا مانگا کرو. ہم تو دنیا مانگ رہے ہیں, اللہ سے مال مانگ رہے ہیں. رب العالمین نے بھی فرمایا ہے جو آخرت مانگے گا میں اللہ آخرت عطا کروں گا, اگر دنیا مانگے گا میں اللہ دنیا عطا کروں گا. یہ نہیں کہ دنیا مانگنے والوں کو دنیا نہ دو. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے من کان یرید حرث الآخرہ, جو بندہ آخرت کی کھیتی اپنے اللہ سے مانگے گا فرمایا نزد لہ فی حرثہ. قرآن مجید کے پہلے دوسرے پارے میں بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. فرمایا جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کر پڑے چاہے وہ دنیا مانگے یا مجھ سے دین مانگے, مجھ سے مال مانگے یا اعمال مانگے, مجھ سے دنیا کا عیش و عشرت مانگے یا جنت مانگے, فرمایا میں سب کی سنتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اللہ ہمیں دنیا دے. تو اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو صرف دنیا کا طالب ہوگا فرمایا کہ دنیا کے طالب کو دنیا دوں گا لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے شیر خدا اسد اللہ الغالب داماد پیغمبر حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دنیا یہ جو آپ کے سامنے دنیا ہے یہ طرف غور کرنا ہے. جس دنیا میں ہم کتنے منہمک ہو گئے ہیں, جس دنیا کی محبت میں ہم اتنے غرق ہو گئے ہیں, جو دیکھ لو بازار میں کوئی چھوڑتا ہے دکان, یہ ہے دنیا کی محبت. اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں فرمایا او دنیا تجھے 3 طلاق نہیں سمجھے تھے. ایک دفعہ پھر کہو کیا کہہ رہا ہوں برابر او دنیا تجھے 3 طلاق کیوں؟ جس طرح بیوی 3 طلاقوں کے بعد گھر نہیں آ سکتا, اور دنیا تجھے 3 طلاقیں تو اس سے نہ میں کبھی محبت کرتا تھا نہ کرتا ہوں نہ کروں گا, تیرا میں طالب کبھی نہیں رہا. ساتھ والے نے کہا دنیا کو تو 3 طلاقیں, آپ فرمایا میں تو دنیا والے کا طالب ہوں. اونچی بولیے, یہ جو رات دن محنت کر رہا ہوں یہ ہے اس لیے کہ دنیا کا خالق مل جائے, اور کہا جس کو دنیا والا مل گیا اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, جو دنیا مانگے گا اللہ فرما رہے ہیں میں دوں گا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور انہی میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اللہ ہمیں دنیا بھی حسین دے
آخرت بھی حسین دے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا، دنیا کی کثرت نہ موت سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کثرت اس بندے کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن جہنم سے بچا سکتی ہے۔ دنیا کی کثرت، مال کی کثرت، اللہ دینے بھی آتا ہے تو 700 سال عمر بھی دے دیتا ہے اور خزانے بھی دے دیتا ہے، اپنے مقابلے میں جنت بنوا دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے 700 سال عمر دے دی شداد کو، سونے کی اینٹیں دے دی، چاندی کی اینٹیں دے دی، زبردست گارے دے دیے، پھر حور و غلمان دے دیے، حوض کوثر بنا رہا ہے جنت میں، اور جب لینے پہ آتا ہے تو شداد کو اطلاع ملتی ہے کہ تیری جنت تیار ہو گئی ہے، جو موسیٰ کی بتائی ہوئی جنت کے مقابلے میں تو نے جنت بنوائی ہے وہ تیار ہو گئی ہے، آؤ دیکھو۔ وہ بڑے شاہانہ کر و فر سے، بڑی ٹھاٹ ٹھاٹ سے اپنے وزراء اور مشیروں کے ساتھ، اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بڑی ٹھاٹ سے بڑے قیمتی گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہے۔ جنت سے چند قدم پیچھے اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ اسرائیل پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا ہے۔ اس نے کہا، جو لگام پکڑے ہوئے تھا نا، اس کو کہا تیرے آقا سے بات کرنی ہے۔ اس نے دھکا دے کے ہٹایا اور کہا ٹائم نہیں ہے، ہٹ جاؤ راستے سے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ وہ ہٹ گئے، چند قدم آگے، گھوڑے نے ایک قدم جنت کے اندر رکھا ہے، باقی قدم باہر، کہ اسرائیل نے لگام کو پکڑ کے ہلایا اور کہا ٹھہر جاؤ، اور شداد کو فرمایا مجھے جانتا ہے میں کون؟ آپ کو پتہ نہیں، میری بات آپ سننی نہیں رہی، پھر کہتے جا کے کہیں بلکہ مل کے کہیں تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، فرمایا مجھے اسرائیل کہتے۔ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہی روح قبض کرنی ہے۔ کہا 2 منٹ دے دے، میں گھر چلا جاؤں، گھر والوں کو بتاؤں۔ فرمایا چند لمحے، چند گھڑیاں پہلے کیا کہا تھا تم نے؟ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اس وقت تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہی روح قبض کر دینے پہ آتا ہے تو اتنا مال، اور جب لینے پہ آتا ہے، اور جنہوں نے مال نہیں مانگا، توجہ کیجیے گا، حدیث سنا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، توجہ کیجیے گا، فرمایا اللہم احیینی مسکینا، الہ العالمین تیرا محبوب رحمت للعالمین نبی تجھ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں مسکینا، مسکین بن کے زندگی گزار، جب تک زندہ رہوں مسکین، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب تیرا پیغام موت میرے پاس آئے، مجھے موت آئے، اللہ میں مسکینی کی حالت میں دنیا سے جاؤں، اور وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، فرمایا جب قیامت کا دن ہو تو میں محمد کو مساکین کی صف میں کھڑا کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتماع میں اور لوگوں میں موجود ہے جہاں اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، سب نے کہا آمین،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب نہیں دیکھتے، آمین دیکھتے ہی آمنہ کے لب دیکھ رہے ہیں کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر میری دعا میں آمین نہیں کہہ رہا، ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے نبی توجہ کرنا، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق دعا سے اٹھ کے گھر چلے گئے، گھر جا کے دیکھا 40,000 درہم، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا محمد کی جماعت، یہ صحابہ، یہ غریب لوگ تھے، نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے یہ غریب؟ یہ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا کپڑوں کا کاروبار تھا، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جب سے نبی کا کلمہ پڑا ہے پھر انہوں نے تجارت کو غرض نہیں سمجھا، قدم قدم پہ محمد کی محبت کو غرض سمجھا، پھر نبی کے اشارے ابروں پہ یہ لوگ اپنا مال کو کیا اپنا تن من لٹاتے تھے، جہاں نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا صحابہ کی گردنیں اتر جایا کرتی، گھر گئے 40,000 درہم، 40,000 سارے اٹھائے، کچھ دن کو خرچ کیے، کچھ رات کو خرچ کیے، کچھ لوگوں کو دکھا کے دیے، کچھ لوگوں سے چھپا کے دیے، پھر واپس آئے دوسرے دن اور آمنہ کے لال سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کل والی دعا آج پھر فرماؤ۔ ایمان والوں غور کرنا، آمنہ کے لال نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا الہ العالمین اللہم احیینی مسکینا، آپ آمین نہ کہنا شاید ہم نہ مسکین ہو گئے، آمنہ کے لال کی دعا سنا رہا ہوں اللہم احیینی مسکینا، الہ العالمین جب تک زندہ رہو مسکینوں کی حالت میں رہو، فرمایا مثلی مسکینا، جب دنیا سے جاؤں مسکین بن کے جاؤں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، اور جب قیامت کا دن ہو محمد مسکینوں کی صف میں کھڑا ہو، الہ العالمین میری یہ دعا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں آمین۔ آمنہ کے لال نے دعا کے بعد ابو بکر کو بلایا اور کہا میرا یار ابو بکر ہے، آج دوبارہ دعا کروائیے، کل آمین کیوں نہیں کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ادھر آپ دعا کروا رہے تھے، ادھر میرے ذہن میں آ رہا تھا ابو بکر ادھر مسکین ہونے کی دعا کر رہے ہو، ادھر گھر میں 40,000 درہم بنائے، یا رسول اللہ بغیر آمین کہے میں چلا گیا، اب سارا مال تیرے رب کی راہ میں خرچ کر کے آ گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج دل کر رہا ہے تو مسکین ہونے کی دعا کرتا رہے، میں ابو بکر آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتا رہوں۔ اتنا خلوص تھا نا کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بتایا۔ سناؤ قرآن، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہو نا اس کے پاس قرآن اونچی آواز سے نہ پڑا، اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آپ سو رہے ہیں قرآن کیسے پڑھتے؟ کیا وہ قرآن سناؤ؟ پھر ایک دفعہ کہو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون أموالهم باللیل والنہار
کر ادھر رات کو خرچ کیا، اللہ نے رات اور لیل کا نام دیا، دن کو خرچ کیا، اللہ کے قرآن کا تیسرا پارہ والنہار کا اعلان کر رہا ہے۔ ابو بکر رات کو بندوں سے چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ قرآن بنا رہا ہے، یہ ظاہری خرچ کر رہے ہیں، محمد کا رب قرآن کی آیتیں بنا رہا ہے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی صداقتوں کے لیے پروردگار عالم قسمیں اٹھاتا ہے۔ اونچے اونچے بولیے، ہمارا کیا ہے؟ نظام کائنات میں اگر کوئی بات ابو بکر کے ایمان پہ شک کرے نا، عرش والا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، میرا محبوب یہ بندہ مانے نہ مانے تیرا رب جو اعلان کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا نام یاد ہوگا، ابو قحافہ۔ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، پاس بٹھایا اور کہنے لگا کیا کرے، میری طرف غور کرنا ہے، کیا کرے؟ یہ بوڑھے بوڑھے غلام خرید لیتے، نہ کام کے نہ کاپ کے، ہمارے نظام میں بھی ہے نا، نہ کام کا نہ کاج کا۔ بولیے دشمن اناج کا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے بوڑھے آپ حضرات نے کبھی علماء سے سنا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب امیہ ظلم ڈھا رہا تھا، ابو بکر صدیق دیکھ رہا تھا، تسلی بھی دیتے تھے ابو بکر حضرت بلال، اور یہ بھی کہتے تھے کبھی کبھی ایسا کہہ دیا کرو کچھ نہیں ہوتا۔ بلال نے کہا ابو بکر یہی دو ہی تو نام ہیں، بولیے بولیے بولیے، یہ دو ہی تو نام ہیں کہ جن ناموں پہ دل کرتا ہے کہ رب مجھے جان دیتا رہے، میں ان دونوں ناموں پہ اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک عرش والے کا نام اللہ، ایک کائنات کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو نام تو ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بار آمنہ کے لال کو بتایا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جاؤ امیہ سے پوچھو بلال کی کیا قیمت لوگے، بلال کی کیا قیمت لوگے؟ یا رسول اللہ، فرمایا ہاں بلال کی قیمت میں ادا کروں۔ اللہ کے نبی فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے خرید لی، یا رسول اللہ آپ کو کیا تکلیف نہیں، آپ کا حکم میں خرید لے۔ کئی صحابہ، بوڑھے صحابہ خریدا۔ باپ جس طرح ہم کرتے ہیں اپنی اولادوں، باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے اسے کام کا کوئی لو جو آپ کی نوکری کرے، بیٹھک کا جھاڑو دے، گھر سے آ، بازار سے سبزی لائے، خدمت کرے، ایسا خریدو۔ یہ کیا بوڑھے بوڑھے خرید کے آزاد کر دیتے ہو؟ تیرے پاس کیا پیسے؟ فرمایا باپ بتاؤں گا کہ میں ان کو کیوں خریدتا ہوں۔ عرش والے نے اپنے محبوب کے پاس جبریل کو بھیجا، فرمایا صدیق تو پتہ نہیں کب بتائے گا، میرا محبوب میں ابھی بتا رہا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہے، یہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ اور آپ بتاؤ اس کے ابا کو بلا کے
قرآن کی پوری صورت ہے رب العالمین نے قسمیں اٹھائی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی ترجمے کا ٹائم نہیں ہے غور کیجیے اگر آپ کو وقت مل جائے تو ترجمے والا قرآن دے لینا آخری پارے میں سورہ لیل پڑھ لینا اس کا ترجمہ غور سے پڑھ لینا میرا پورا موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائے گا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی رب العالمین نے ساری قسمیں اٹھا کے اپنے نبی کو باتیں بتا رہا ہے صدیق کی عظمتیں سنا رہا ہے آخر میں جا کے رب العالمین نے فرمایا او میرا محبوب جی میرا اللہ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے ترجمہ آپ خود پڑھیں ایسے میں نے سنا دیا ہے ترجمہ آپ خود کریں پڑھیں گے قرآن فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى فرمایا میرا محبوب ابو بکر کے ابا جی کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ سارا سودا ابو بکر کا میرے ساتھ یہ لین دین ابو بکر میرے ساتھ کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اللہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر یہ جو بوڑھے بوڑھے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہے یہ خدمت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنے مقامات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرش پہ باتیں کی ہیں اللہ نے قرآن بنا کے فرش سے اتارا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گے ہر خطیب سنا رہا ہوگا بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ اسی طرح آؤ گے تو ہم کچھ نہیں سنا پائیں گے اگر تیاری کر کے آؤ گے جاگ کے آؤ گے اپنی تھکاوٹ باہر اتار کے آؤ گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو نبی کی آمد نبی کی ولادت نبی کا میلاد نبی کی سیرت نبی کی شہرت نبی کے معاملات نبی کی عبادات نبی کی نشست و برکات نبی کے معاملات آپ کو سنائیں گے اور سناتے رہیں گے انشاءاللہ تو آؤ گے انشاءاللہ ٹائم سے اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہمیں جو کچھ رہا ہے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بہت ساری باتیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی جو دل کرتا رہتا ہے کہ کرتے رہیں انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے تو چونکہ وہاں بھی اکٹھے تھے غار میں بھی اکٹھے تھے سو چل رہے تھے تو اکٹھے تھے
سور میں ہیں، غار سور میں ہیں تو اکٹھے تھے اور آج تک اکٹھے ہیں، قیامت کی صبح تک اکٹھے رہیں گے، نبی اور ابو بکر اکٹھے رہیں گے تو ہم بھی ان کا تذکرہ اکٹھے ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ربیع الاول بھی، ربیع الثانی بھی، قرآن کی بہت ساری ایسے ہیں جو ابو بکر کے لیے اللہ نے اتاری ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سناتے رہیں گے۔ نبی کی عظمت، صدیق کی عظمت آپ کو سناتے رہیں گے۔ اللہ ان سب سے ہمیں سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں ہی خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔